اچھا اگر میں ایک عمل بتا دوں، اگر آپ صلاۃ التوبہ، صلاۃ التہجد اور صلاۃ الاستغفار میں پہلی رکعت میں بہت طاقتور عمل ہے، اور اللہ جل شانہ کو ان دو صورتوں کا وسیلہ دے کے دعا کہے اور سارے کام بن جائیں گے، سب مسئلے حل ہو جائیں گے، سب ناکامیاں دور ہو جائیں گی، اور راحت، رحمت اور برکت اور عطا اور شفقت کے دروازے اور انشاءاللہ قبول۔ روحانی طاقت اور جسمانی طاقت میں بہت زیادہ محبت اور پیار، اپنے آپ کو توجہ دی۔ محبت پیار اس لیے استعمال کیا کہ اپنی روحانیت کو بھی محبت دینی ہے، اپنے جسم کو بھی محبت دینی ہے، اور محبت احتیاط کے ساتھ ہوتی ہے، اور محبت کے لیے آپ نے اپنے جسم پہ اور اپنی روح پہ توجہ دینی ہے۔ اس کے لیے میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ تہجد کے صرف 2 نفل پڑھ لیں، بس 6 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ لیں۔ اچھا اس 2 میں بہت سی نیتیں کر لیں، صلاۃ الحاجت، صلاۃ الاستغفار، صلاۃ التوبہ۔ مولا جو زندگی پہلی گزری اس پہ ندامت، جو زندگی پہلی گزری اس پہ توبہ، جو زندگی پہلی گزری اس پہ استغفار۔ تو شہنشاہ ہے، تو کریم ہے۔ تہجد تو ویسے ہے، اس کو صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الاستغفار۔ اچھا اگر میں ایک عمل بتا دوں، اگر آپ صلاۃ التوبہ، صلاۃ التہجد اور صلاۃ الاستغفار میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون 11 بار، دوسری رکعت میں سورۃ قل ھو اللہ، سورۃ الاخلاص 11 بار، اللہ اکبر، بہت طاقتور عمل ہے۔ فرمایا جو بندہ تہجد کے وقت نفل پڑھے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی، جو یہ نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں، نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں، یہ نفل میں سورۃ الکافرون اس میں شامل کرے، پہلی رکعت میں 11 اور سورۃ قل ھو اللہ پہلی رکعت میں 11، اور اللہ جل شانہ کو ان دو صورتوں کا وسیلہ دے کے دعا کہے اور جو مانگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہہ کے فرمایا کہ یہ نیت کرے کہ یا اللہ دائیں ہاتھ میں سورۃ الکافرون اور بائیں ہاتھ میں سورۃ اخلاص کے نقش لکھے ہوئے ہیں اور لکھی ہوئی صورت، اور میں تجھے ان 2 صورتوں کا واسطہ دیتا ہوں کہ مولا میرے اندر پاکی نہیں، میرے اندر معصومیت نہیں، میرے اندر خطائیں ہی خطائیں ہیں، تو پاک ہے، تیرا کلام پاک ہے، تو مطہر طاہر ہے، اور میرا مولا تیرا کلام طاہر مطہر ہے اور پاک ہے۔ اے اللہ اس کلام کے صدقے میں مجھے یہ مراد عطا فرما، میری یہ مشکل حل فرما، میری یہ پریشانی دور فرما۔ اور اس کے علاوہ یہ صورتیں خود آپ کے ان مسائل کا بھی حل ہے جو زندگی میں چل رہے ہیں، کیونکہ سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص، سورۃ قل ھو اللہ، یہ جادو کا علاج ہے، یہ بندشوں کا علاج ہے، یہ ناکامیوں کا علاج ہے، یہ مشکلات مسائل کا علاج ہے، یہ نظر بد کا علاج ہے، یہ انسان کو ٹھوکریں نہیں کھانے دیتی۔ سورۃ الکافرون ٹھوکریں نہیں کھانے دیتی۔ جو شخص کہتا ہے میری زندگی میں ٹھوکریں لکھی ہیں، اس شب کے مقدر میں سحر ہے ہی نہیں، دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجھا کر، ٹھوکریں ہیں، اس سے کہیے گا یہ تہجد کا عمل کر لے۔ یہ 2 نفل بہت کمال نفل ہے، انسان کو ٹھوکروں سے بچاتے ہیں، مشکلوں سے بچاتے ہیں، ناکامیوں سے بچاتے ہیں۔ پھر اللہ کو اللہ کے کلام کا واسطہ دیں گے کہ مولا میں تو کچھ نہیں، نہ میں سنی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناواں ہوں، اے دکھ سنو ہر دم روسی، روندی ہی مر جاواں ہوں۔ اللہ کو اللہ کی کلام کا واسطہ دیں، بڑا شہنشاہ کریم ہے، قبول کرتا ہے۔ سوچیں، رب ہو، سورۃ الکافرون، سورۃ اخلاص ہو، تہجد کا وقت ہو، نفل ہوں، سجدے ہوں، فرشتے کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی چاہنے والا، ہے کوئی لینے والا۔ آپ گمان کریں کہ قبولیت کا کوئی لمحہ ہے ایسا جو ہم سے قضا ہو جائے گا؟ سارے قبولیت کے لمحے ہم نے جمع کر کے اللہ کے سامنے فریاد رکھی ہے، انشاءاللہ کامیاب ہے، اور سارے کام بن جائیں گے، سب مسئلے حل ہو جائیں گے، سب ناکامیاں دور ہو جائیں گی، اور راحت، رحمت اور برکت اور عطا اور شفقت کے دروازے اور انشاءاللہ قبولیت ہے۔ نہیں چھوڑیں گے عمل ہم نہیں چھوڑیں گے، عمل نہیں چھوڑیں گے، اور اس عمل کو انشاءاللہ تعالی حیرت انگیز طور پہ توجہ سے کریں گے، دھیان سے کریں گے، یکسوئی سے کریں گے۔ جزاک اللہ۔
السلام علیکم. تھوڑا سا شارٹلی تعارف تھوڑی سی چیزوں کا ہو جائے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں بڑی یونیک ہے لاہور کے داتا کی نگری میں اتنا بڑا میوزیم, اور آپ کی محبت اس میں نظر آتی. جی یہ اپکری میوزیم ہے, میری اپکری بلڈنگ کے اوپر ایک ہال ہے, چھوٹا سا ہے, تو جگہ یہ چونکہ تھوڑی ہے. اس میں چمڑے کے برتن بھی ہیں, اس میں پیتل کے, تانبے کے, کانسی کے, ہر چیز کے اس میں, اور پرانی چیزیں بہت زیادہ, چھوٹی بڑی. اچھا, اونٹ کی ہڈیوں کے حوالے سے سامنے ہڈیاں دیکھ رہا ہوں میں, یہ کہ کن کی ہیں؟ خالی اونٹ کی ہڈیاں ہیں یا کوئی اور بھی؟ صرف اونٹ کی ہڈیاں ہیں, اور اونٹ کی یہ دیکھیں نا, اونٹ کی کھوپڑیاں پڑی ہیں. اچھا, یہ کھوپڑیاں اونٹ کی پوری, یہ کھوپڑی, یہ کھوپڑی, یہ کھوپڑی, یہ 1 2 3 4 5 6 7 بہت زیادہ وہ پڑی ہیں کھوپڑیاں. اس میں کوئی حکمت بھی بیان؟ اونٹ کی جو ہڈی ہے یہ جادو کا علاج ہے, نظر بد کا علاج ہے, اور اونٹ کی ہڈی سے جادو جنات نہیں ہوتی ہے. یہ میں نہیں کہتا, یہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں, روحانیت کی کتابوں میں یہ باقاعدہ بہت زیادہ اس کے حوالے بھی ہیں اور اس کی تاریخ بھی ہے. اچھا کہ میں میوزیم پہ نظر گئی ہے, وہاں پہ موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے, کوئی یاماہا کی ہے, تو وہ میں چاہ رہا ہوں ذرا وہ بھی ساتھ ساتھ ایک جنا مجھے پڑا یہاں پر, وہ ایک کوئی ویسپا ہے کیا؟ میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس کی کوئی جو ہے تاریخ آپ سے پوچھی جائے کہ یہ جو ہے نا پرانے چیزیں, چونکہ مجھے شوق ہے پرانی چیزیں جمع کرنے کا, تو اس کا دور ہی ختم ہو گیا. تو جن چیزوں کا دور ختم ہو جاتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے میں ان کو جمع کرتا رہوں. یہ کتنا سال لگا آپ کو یہ ساری چیزیں جمع کرنے میں, اور یہ اس کو بنانے کا خیال کیسے آیا؟ میں سے عرض کیا نا کہ میرا یہ پرانا شعبہ ہے, اور پرانا مجھے یہ چیز ورثے میں بھی ملی ہے, والدین کی طرف سے بھی. مٹی کے برتن بھی ماشاءاللہ دیکھنے کو مجھے نظر آ رہے ہیں, مٹی کے برتن. چرخہ جو ہے یہ جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اسے چرخہ ہی کہتے ہیں. جی ہاں, پرانا چرخہ ہے. اس کا صوفی کرام بڑا ذکر کرتے ہیں. یہ پرانا حقہ ہے. اچھا, بہت پرانی, بہت اس سے بھی پرانی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ہی ہیں, کیونکہ جگہ نہیں ہے. اب یہ دیکھیں اونٹ کی, یہ اونٹ کی بالوں کا بنا ہوا ہے. اچھا, یہ قالین, جی قالین جو دری ہے, دری یہ اونٹ کی بالوں کی ہے. یہ دیکھیں نا, اونٹ کے بالوں کا قدیم کمبل, یہ لکھا ہوا ہے, اونٹ کے بالوں کا قدیم کمبل. یہ اصلی چیتے کی کھال ہے, اصلی چیتا ہے, اس کو محفوظ کیا ہوا ہے, اسٹف کیا ہوا ہے. یہ جو سامنے برتن لگے ہوئے ہیں جی قبلہ, اس کی کیا؟ یہ تاریخ کے پرانے وہ برتن ہیں جو ہم استعمال کرتے تھے جب تانبا, کانسی, پیتل استعمال کرتے تھے. بے اولادیاں نہیں تھیں, بیماریاں نہیں تھیں, بڑھاپے نہیں تھے, اور چال میں لڑکڑاہٹ نہیں تھی, لا علاج بیماریاں نہیں تھیں. جب یہ برتن ہم نے استعمال کرنے چھوڑ دیے تو ہم بیماریاں, پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے. ایک طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ یونیک پرانی چیزیں جی, جو جس طرح ٹیپ ریکارڈر ہے, ریڈیو ہے, پھر یہاں پہ ٹائپ رائٹر ہے, یہ ایک خاص ہی چیزیں. اور پھر شہداء کی تصویریں جو ہیں, یہ آپ کی ایک محبت پاک فوج سے, شہداء سے. ذرا میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی جو ہے نا لوگوں کو نظر آئے کہ یہ خالی روحانیت کے ساتھ ساتھ جو ہے جس طرح آپ کی محبت ہے اپنے میرے وطن سے, مجھے محبت ہے وطن کے ورثے سے, تو یہ چیزیں اس لیے میں نے سنبھال کے رکھی. یہ دیکھیں نا, یہ شہداء کی کیپ ہے, یہ ان کی پانی پینے کی بوتل ہے, اور یہ انہی کا صندوقچہ ہے پرانا.